بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہا ہونا سوال وہو انہ لا ریب فی کون وجود الامام لطفا فیما اذا کان ظاہرا ومتصرفا فی الامور۔ کئی دن سے ہم اس بحث کو بار بار کرتے رہے کہ نبوت کی طرح امامت بھی لطف ہے۔ اگر نظام امامت نہ ہو تو محالیت لازم آتی ہے، بئی معنی کہ یا اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نظام احسن کا علم ہی نہ رکھتا ہو، یہ باطل ہے، یا کہیں کہ وہ کمال مطلق نہیں ہے، یہ بھی باطل ہے، وہ حکیم مطلق نہیں ہے، یہ بھی باطل ہے۔ نقض غرض لازم آتا ہے اگر نظام امامت نہ ہو تو نقض غرض کا لازم آنا یہ بھی باطل ہے۔ تو پس نظام نبوت کے ختم ہونے کے بعد نظام امامت کا ہونا ضروری ہے، چونکہ یہ اللہ کے الطاف میں سے ایک لطف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس وجود امام لطف ہے۔ اگر امام نہ ہو تو بہت سارے محال لازم آتے ہیں، اگر لازم باطل ہو تو ملزوم بھی باطل ہے۔ اب یہاں پر چند ایک سوالات بنائیں گے، پھر ان کے جوابات ہوں گے۔ مثلاً ایک سوال پہلا یہ کیا جاتا ہے جس کا تفصیلی جواب پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ درست ہے وجود امام لطف ہے، مان لیا، پس جب امام علیہ السلام اس دنیا میں ظاہر ہو، موجود ہو، لوگ امام سے استفادہ کر رہے ہوں، ہدایات لے رہے ہوں، صراط مستقیم پہ چل رہے ہوں، سارا کچھ امام کی رہنمائی میں ہو رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، یہ لطف ہے۔ لیکن اگر امام ظاہر ہی نہ ہو، امام غائب ہو، لوگ امام کو مل نہیں سکتے، لوگ امام سے کوئی سوال کر نہیں سکتے، کچھ پوچھ نہیں سکتے، امام کے کردار اور عمل کو براہ راست دیکھ نہیں سکتے، پھر یہ کہاں سے لطف ہوا؟ لطف تو تب ہوتا کہ لوگ اسے ہدایت لیتے، لوگ رہنمائی لیتے، وہ تھا کہ اگر امام ظاہر ہوتا۔ اب جب امام غائب ہے، جیسا کہ بارہویں امام ہمارے غائب ہیں، تو غیبت میں وجود امام کا تو عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بالفاظ دیگر یہ تو پھر لطف نہ ہوا۔ یہ سوال بنتا ہے، یہ عام سوال ہے، لوگ کرتے بھی ہیں۔ جواب طولانی ہے، انشاءاللہ ترجمے میں ساتھ پڑھتے ہیں کہ وجود امام اور ظہور امام ان دو باتوں کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وجود امام لطف ہے، خود امام کا ہونا لطف ہے، ظاہر ہونا لطف آخر یہ ایک اور لطف ہے، پھر ہدایت کرنا وہ ایک اور لطف ہے، وہ پھر لطف در لطف در لطف ہیں۔ وجود امام کہ اللہ کی اس کائنات میں ایک امام ہو، اب اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہو یا غائب ہو، یہ لطف ہے۔ اگر وہ ظاہر ہوگا وہ لطف آخر، وہ ایک اضافی لطف ہوگا اس کا، لیکن اگر غائب بھی ہوگا، وجود امام کی بات ہو رہی ہے، وجود امام ضروری ہے، وہ ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہو۔ ظاہر ہوگا تو وہ ایک اور لطف ہوگا، اگر غائب ہوگا کیوں؟ امام کا ہونا ایک لطف ہے،
لوگوں کی تعلیم، لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کا تزکیہ، لوگوں کی ہدایت کرنا، یہ سارے لطف در لطف ہیں۔ ظاہر ہونا یہ لطف در لطف ہے۔ اگر کوئی ایک لطف کسی معنی کی بنیاد پر نہ بھی ہو تو فقط وہی تو نہیں ہے، اور بھی بہت سارے الطاف ہیں، اور بھی بہت سارے لطف ہیں، وہ تو ہو سکتے ہیں کہ جن میں کوئی معنی نہیں ہے۔ ایک پھر دو تین جواب ہیں اس غیبت کے حوالے سے جو ملا مہدی نراکی صاحب انیس الموحدین، جو ملا احمد نراکی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، انہوں نے بھی دو تین اس کے جوابات دیے ہیں کہ غیبت امام کے فوائد کیا ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہاں ہونا سوال، یہاں ایک آج کے دور میں بھی ہے ایک معروف سوال ہے، وہ کیا کہ انہ لا ریب فی کون وجود الامام لطفا، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وجود امام لطف ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن فیما اذا کانا ظاہرا، یہ اس وقت لطف ہے کہ جب امام ظاہر ہو، امام موجود ہے، لوگ امام سے مسائل پوچھ رہے ہیں، مسائل حل کرا رہے ہیں، شبہات کے جواب مل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ متصرفاً فی الامور، اور امام امور میں تصرف کر رہے ہیں، یعنی اپنی جو ان کی ذمہ داری ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اما اذا لم یکن ظاہرا، لیکن اگر امام ظاہر نہ ہو، وَلَمْ يَتَمَكَّنِ النَّاسِ مِنْ دَرْكِ مَحْضَرِهِ، اور لوگ امام کے محضر کو نہ پا سکیں، یعنی امام کے سامنے بیٹھ نہ سکیں، ان سے سوال نہ کر سکیں، شبہات کا ازالہ نہ کر سکیں، ان سے یعنی براہ راست علم حاصل نہ کر سکیں، کل امام الثانی عشر، جیسا کہ بارہ میں امام علیہ السلام کا زمانہ یہی ہے زمانہ غیبت میں، فَمُجَرَّدُ وُجُودِهِ، پس فقط ان کا ہونا، کیف یکون لطفاً فی حق العباد، یہ بندوں کے حق میں کیسے لطف ہوگا۔ پوری توجہ میرے جان، اگر علم کلام والی تعریف کرتے ہیں تو لطف کیا تھا، ما یقرب العبد الی الطاعۃ ویبعدہ عن المعصیہ، اگر امام ظاہر ہو، امام بیٹھا ہے تو اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی اطاعت کے قریب کرے گا، معصیت سے دور کرے گا، لیکن جب امام لوگوں کے سامنے نہ ہو، غائب ہو، موجود تو ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں ہے، پھر وہ کیسے لوگوں کو اطاعت کے قریب اور معصیت سے بعید کرے گا، پھر اس کا وجود کیسے لطف ہوگا، یہ ایک سوال ہے، پوری توجہ۔ والجواب عنہ ظاہر مما مر، توجہ میری جان، اس لیے فرماتے ہیں کہ اب تھوڑی سا آپ غور نہیں کر رہے، ہم جو بار بار ثابت کرتے رہے ہیں، ہم ثابت کرتے رہے ہیں کہ وجود الامام لطف، آپ وجود الامام اور ظہور الامام کو مکس کر رہے ہیں، وجود امام اور شے ہے، ظہور امام اور شے ہے، امام کا اس کائنات میں ہونا یہ اور شے ہے، امام کا اس کائنات میں ظاہر ہونا یہ اور شے ہے، بات وجود کی ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انا وجود الانسان الکامل، کہ اللہ کی اس کائنات میں ایک انسان کامل کا ہونا، فی نظام العالم، یعنی اس نظام ہستی میں، یہ جو اللہ نے کائنات خلق کی، اس میں ایک انسان کامل کا ہونا، مما یقتضیہ علمہ تعالی بالنظام الاحسن، یہ اللہ کے نظام احسن کے عالم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان کامل اس کی اس کائنات میں ہو، وَرَحْمَتِهِ الْمُطْلَقَةِ وَإِطْلَاقِ کَمَالِهِ، اس کا کمال مطلق ہونا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی کائنات میں ایک امام ہو، اس کی رحمت مطلقہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اس کائنات میں ایک انسان کامل ہو،
ولا مانع منہ ہو، جبکہ اس میں کوئی مانع بھی نہ ہو۔ بس فَيَلْزَمُ وُجُودُهُ، اس لیے کہ جب اس کے نظام احسن کے عالم ہونے کا تقاضا یہ ہے، کمال مطلق ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ ایک انسان کامل ہو، تو پس لازم ہے وجودہ، یعنی وجود الامام، کہ امام کا ہونا۔ کیوں؟ چونکہ امام ایک انسان کامل ہوتا ہے من جمیع جہات، جو اللہ کی زمین پر خلافت الہیہ کا تاج سر پر سجائے ہوتا ہے۔ وَإِلَّا، ورنہ لازم الخولف، ایک طرف ہم کہیں کہ وہ نظام احسن کا عالم ہے اور پھر اس کے لیے بندوبست نہ کرے امام کو بھیج کر، ایک طرف کہیں کہ وہ کمال مطلق ہے اور پھر وہ امام کو نہ بھیجے ہدایت کے لیے، لازم آئے گا کیا؟ اس کے کمال مطلق ہونا میں سوالیہ نشان بن جائے گا کہ آیا وہ کمال مطلق ہے یا نہیں ہے، آیا وہ نظام احسن کا عالم ہے یا نہیں ہے۔ بس فرماتے ہیں فَوُجُودُ الامام، امام کا ہونا۔ امام کون ہے؟ الذی هو انسان کامل، امام یعنی ایک انسان کامل۔ امام کا ہونا یہ ایک لطف ہے، تصرفہ و ظہورہ لطف آخر، پھر امام کا موجود ہونے کے بعد ظاہر ہونا یہ ایک اور لطف ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ وجود امام اور ظہور امام کو ایک شمار نہیں کرنا، وجود الامام لطف، ظہور الامام لطف، ارشادہ و تعلیمہ و تزکیتہ لطف، ہر سارے اپنے اپنی جگہ پر یہ لطف ہیں۔ فلا يضر فقد لطف من جہت المانع، اگر ظہور والے لطف میں کوئی مانع ہے اور اس مانع کی وجہ سے اگر ظہور والا لطف نہیں ہے تو اس میں کیا حرج ہے بے وجود لطف من جہت، کہ کسی اور وجہ سے اس کے وجود میں لطف ہو۔ ضروری نہیں کہ وجود کا مطلب ظہور ہے، وہ تو ایک لطف ہے ظاہر ہونا، نہ ہو من جہات اخر، اور بھی کئی لحاظ سے ان کا وجود لطف ہو سکتا ہے، فقط ظہور کے لحاظ سے تو نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن المفروض عدم وجود مانع، چونکہ ہم کہتے ہیں ظہور والے لطف میں تو ممکن ہے کوئی مانع ہو، ظاہر نہیں ہے، لیکن جو دیگر پہلو ہیں وہ بھی تو لطف ہیں، ان میں تو کوئی مانع نہیں، جب کوئی مانع نہیں ہے تو وہ لطف اپنے مقام پر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا وجود الامام اور ظہور الامام یہ دو ایک نہیں ہیں، ظہور الامام ایک لطف ہے، وجود الامام ایک لطف ہے، ممکن ہے ظہور میں مانع ہو جس کی وجہ سے وہ لطف نہ ہو، لیکن وجود امام من جہات اخرى بھی تو لطف ہے، وہ اپنے مقام پر ہو، اس کے لیے کوئی مانع نہیں ہے۔ ایک نمبر دو، دوسرا فرماتے ہیں جواب یہ ہے مضافاً الی ان ارشاد الامام و تصرفہ لا یختص بالانسان، امام علیہ السلام کا فقط انسانوں کی رہنمائی کرنا تو ذمہ داری نہیں ہے، امام جیسے ہدایت اور ارشاد و تعلیم کی ذمہ داری انسانوں کے لیے ادا کرتا ہے، بل یعم الجن ایضاً، امام جنات کو بھی اسی طرح رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح تزکیہ کرتا ہے، اسی طرح تعلیم کرتا ہے۔ امام کا رہنمائی کا کام فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ جن و انس کا امام ہوتا ہے۔ ٹھیک؟ کیوں؟ لأنہم مکلفون، جیسے انسان مکلف ہیں الہی احکام کے، جنات بھی اسی طرح ہیں۔ محجوجون بوجودہ، اسی طرح وجود امام سے ان پر بھی حجت الہیہ تام ہوئی۔ فرماتے ہیں علی ان بعض الخواص، اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو ہو گیا نا کہ فقط انسانوں کے نہیں، جنوں کے لیے بھی ہے، لیکن اس سے اگلی بات وہ یہ ہے کہ ان بعض الخواص کانوا یسترشدون بارشادہ وعنایاتہ فی الغیبۃ الصغریٰ بل الکبریٰ،
فرماتے ہیں سب نہیں، لیکن کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جو امام کی غیبت صغریٰ میں بھی امام سے رہنمائی لیتے تھے، حتیٰ کہ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو امام کی عنایات کے تحت تابع ہیں، جن کو امام رہنمائی کرتے ہیں، جو امام سے مسائل کا حل لیتے ہیں کما تشہد لہ التشرفات المقررہ لبعض المکرمین من العباد، اور اس کی گوئی بہت سارے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، مسلسل نقل آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مکرم باعظمت، صاحب کمالات معنویہ، جو امام علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ ھذا مع الغمز اما یتصرف فی النفوس من وراء الحجاب، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام کا ظاہر نہیں بھی ہوں تو وہ پردے کے پیچھے سے ان کی ہدایت اور عنایات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، وہ بندوں کو ہدایات اور رہنمائی اسی طرح کر رہے ہیں جیسے ظاہر ہو کر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ قال الحکیم المطلع المولا محمد مہدی نراکی فی الجواب عن ذلک، میں نے گزارش کی تھی ملا مہدی نراکی جو شیخ احمد نراکی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی قدر ہیں، ان کی کتاب ہے انیس الموحدین، اس میں انہوں نے جواب دیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان الامام الثانی عشر ارواحنا فداہ وتصرفہ فائدۃ من فوائد وجودہ، امام دوازدہم 12ویں امام کا ظاہر ہونا امام کے وجود کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، پوری توجہ کرنی ہے، یعنی وجود امام کا فقط یہ فائدہ نہیں کہ امام ظاہر ہوں، نہیں، یہ ظہور فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، ورنہ وجود امام کے بہت سارے فائدے ہیں، چاہے امام غائب بھی ہو تو بھی وہ فوائد اپنے مقام پر موجود ہیں۔ مثلا 2-3 انہوں نے نقل کیے ہیں۔ نمبر 1، وجود امام کا کیا فائدہ ہے، توجہ کرنا غجان، فرماتے ہیں قد ورد فی الحدیث القدسی، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگوں کو میری معرفت ہو، فخلقت الخلق لأعرف، میں نے مخلوق کو خلق کیا تھا کہ میں پہچانا جاؤں۔ پوری توجہ، اللہ نے اس مخلوق کو اپنی معرفت کے لیے خالق فرمایا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ اب اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس کی کما حق ہو معرفت رکھتا ہو، اور کما حق ہو معرفت یا نبی کو حاصل ہوگی یا امام کو، ہم جیسے لوگ اللہ کی کما حق ہو معرفت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی۔ تو وجود امام اس لیے ضروری ہے ولاؤ غائب بھی ہو کہ اس نظام ہستی میں کوئی تو ہو جو اس خالق مطلق کا کما حق ہو عارف ہو، اور وہ عارف نبی یا امام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ بھی تو فائدہ ہے۔ فرماتے ہیں فَيُعْلَمُ مِنْهُ، پس اس حدیث قدسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان الباعث علی ایجاد الانسان، کہ کیا سبب بنا، کون سی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلق کیا، فرماتے ہیں هو المعرفۃ باللہ، وہ سبب تھا اللہ کی معرفت، ٹھیک ہو گیا۔ بس
معرفت الہی سبب بنی کہ وہ انسانوں کو خلق کرے اور وہ اس کی معرفت حاصل کریں. ٹھیک. بس فرماتے ہیں فَلْيَكُنْ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَرْدٌ بَيْنَ أَحَادِ الْإِنسان، لہذا ہر وقت ہر لمحے بین اس عالم انسانیت میں کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے یعرفہ کما ہوا حقہ، جو اللہ کی معرفت ویسی رکھتا ہو جیسے اس کی معرفت کا حق ہے. کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے. وَلَا تَأْثُرُ الْمَعْرِفَةُ کما ہوا حقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی سوائے نبی کے اور امام کے. نبی و امام تو ہے جو اس کی کما حقہ معرفت رکھ سکتا ہے. بس فلا بد من وجود الحجت فی الارض، لہذا ضروری ہے اللہ کی زمین پر ایک ایسی حجت ہو، اس کا وجود ضروری ہے، ظاہر ہو یا نہ ہو اس کا وجود ضروری ہے. کیوں؟ حتی تحصل المعرفت بہ کما ہوا حقہ، تاکہ اللہ کی کما حقہ معرفت کسی کو تو ہو، ایک ایسی حجت کا بین الناس لوگوں کے درمیان ہونا ضروری ہے. یعنی ایک ایسے انسان کامل کا ہونا لوگوں میں ضروری ہے جو اللہ کی معرفت کما حق کو ہو رکھتا ہو. ٹھیک ہے جی. یہ فائدہ ہے وجود امام کا، وہ ظاہر ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک فائدہ. والثانی، دوسرا فائدہ وجود امام کا وہ یہ ہے کہ ان مجرد وجودہ لطف و فیض فی حق الناس ولو لم یکن ظاہرا. امام کا اس نظام ہستی میں ہونا یہ بھی لوگوں کے لیے فیض اور لطف ہے، چاہے وہ ظاہر نہ بھی ہو. یعنی امام ہو ظاہر نہ ہو پھر بھی لوگوں کے لیے یہ لطف اور فیض ہے. وجہ یہ ہے، بڑی پیاری دلیل ہے، ذرا سمجھنا. فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ وُجُودَهُ باعث نزول البرکات والخیرات، اس لیے کہ اس کائنات میں امام کا ہونا، وجود امام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات اور خیرات کے زمین پر نازل ہونے کا باعث ہے. اس امام کے وجود کے صدقے میں اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، سعادتیں ہوتی ہیں. مقتضٍ لدفع البلیات والآفات، وجود امام، اس کائنات میں امام کا ہونا بلیات و دفع اور آفات کو دفع کرنے کا موجب اور سبب بنتا ہے کہ امام کے وجود کے سبب بہت ساری آفات اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں وجود امام کے صدقے میں. یہ بھی تو فائدہ ہے. وَسَبَبٌ لِقِلَّةِ سَلْطَنَةِ الشَّيَاطِينِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْبَلَادِ، اگر امام علیہ السلام اس زمین پر یا اس کائنات میں ہوں گے تو یہ سبب ہوگا کہ جن و انس میں جو شیاطین ہیں ان کا تسلط بندوں پر کم ہوگا. کیوں؟ اگر ادھر سے شیطانی قوتیں اپنا کام کریں گی تو ادھر وجود امام کی برکت سے رحمانی قوت بھی اس کا دفاع کرے گی. فرماتے ہیں فَإِنَّ آثَارَ الشَّيْطَانِ كَمَا وَصَلَتْ إِلَى الْبَشَرِ دَائِمًا، شیطانی آثار جیسے ہمیشہ انسان تک پہنچتے رہتے ہیں، جو شیطانی کارگزاریاں ہیں، جو شیطان انسان کو ساتھ کرتا ہے وہ بندوں تک پہنچتا ہے. کذالک لازمہ، تو اگر شیطانی آثار، شیطان کی کاروائیاں وہ بندوں تک پہنچتے ہیں،
کذالک لازم، تو ادھر جواب میں بھی لازم ہے ان تصل آثار رئیس الموحدین، کہ شیطان کے مقابل میں رئیس الموحدین کے آثار اور برکات بھی لوگوں تک پہنچیں۔ وہ کون ہے رئیس الموحدین؟ هو الحجت الالہیہ، جو اللہ کی طرف سے بندوں کی حجت ہے، اس کے آثار اور برکات بھی الیہم لوگوں تک پہنچیں۔ اگر ادھر شیطانی چیزیں پہنچ رہی ہیں تو ادھر سے رحمانی چیزیں بھی پہنچیں۔ پس فوجود الحجت فی مقابل الشیطان، حجت الہی کا شیطان کا وجود تو ہے، اس کے مقابل میں حجت الہی کا وجود کس لیے ہے؟ للمقاومت مع جنودہ، تاکہ شیطانی لشکروں کی مقابلہ کیا جائے۔ شیطان اور اس کے لشکر اپنی کارروائی کریں، حجت الہیہ وہ اپنے آثار و برکات سے اس کی مقاومت کرے۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ وُجُودٌ فِي الْأَرْضِ، چونکہ اگر اس کرۂ ارضی پر شیطان تو ہے، اس کے لشکر بھی ہیں، اگر مقابلے میں امام علیہ السلام کا وجود مبارک نہ ہو، حجت الہیہ نہ ہو، صارت سلطت الشیطان ازید من سلطت الاولیاء، تو اس کا مطلب ہے پھر شیطان کی سلطنت، تسلط اولیاء خدا کے تسلط سے زیادہ ہو جائے، کہ شیطانی قوت زیادہ ہو اور رحمانی قوت کم ہو۔ فلا يمكن للانسان المقاومت فی مقابل جنود الشیطان، انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر رحمانی قوت امام کی صورت میں نہ ہو تو وہ شیطانی لشکروں کی قوت اور ان کے کا مقابلہ کر سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے وجود الحجت الالہیہ، جس کو ہم کہاں کہتے ہیں۔ تو پس امام ظاہر نہ بھی ہو تو بھی امام کا یہ فائدہ ہے۔ الثالث، تیسرا فائدہ امام علیہ السلام کا وہ وجود کا فائدہ، ظاہر نہ بھی ہو تو بھی فائدہ ہے، کیا؟ ان غیبت الامام الثانی عشر ارواحنا فدا تکون عن اکثر الناس لا عن جمیعہم، جملے کو سمجھنا ہے۔ 12ویں امام علیہ السلام کی غیبت وہ اکثر لوگوں کی نظروں سے غائب ہیں، تمام انسانوں کی نظروں سے غائب نہیں ہیں۔ اس لفظ کو سمجھنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان بھی ان کو نہیں مل سکتا، نہ، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت کی نظر میں غائب ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے وہ غائب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لوجود جمع یتشرفون بخدمتہ، اسی کرۂ ارضی پر اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو امام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ یاخذون جواب الغوامض من المسائل، پیچیدہ ترین مسائل کے جواب اور حل خود امام سے لیتے ہیں۔ وَيَهْتَدُونَ بِهِدَایَتِهِ، اور امام کی ہدایت کی روشنی میں وہ آگے چلتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَعْرِفُوهُ، بے شک وہ جانتے نہ ہوں کہ یہی وہ امام ہیں، لیکن ان کو رہنمائی ملتی ہے۔ یہ بھی وجود امام کا ایک فائدہ ہے، اگرچہ ظاہر نہیں ہے۔ یہ 3 فوائد اور بھی ہیں جو ملا مہدی نراقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے۔ ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب۔ وہ سوال ایک اور ہے، کوئی کہتے ہیں کہ بھائی امام لطف ہے، درست، امام اس صورت میں لطف تھا کہ اگر کوئی اور لطف نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سارے انسان معصوم ہوتے اور کسی کو کسی امام کی ضرورت ہی نہ ہوتی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیوں امام کو
امام بنایا گیا اور وہ لطف رکھا گیا اور لوگ معصوم نہیں ہیں؟ جواب فرماتے ہیں سوال کیا ہے کہ ان الامام یجب وجودہ، امام کا وجود ضروری ہے، امام ہونا چاہیے۔ کب؟ لو لم یقم لطف آخر، اگر کوئی اور لطف یعنی وجود امام والے لطف کے علاوہ کوئی اور لطف نہ ہوتا پھر تو ٹھیک ہے کہ امام کا وجود لطف ہے، لیکن کوئی اور لطف بھی تو اس کا قائم مقام بن سکتا تھا۔ وہ کون سا؟ کہ عصمت جمیع الناس، کہ اللہ سارے انسانوں کو ہی معصوم بنا دیتا تو بس ضرورت ہی نہیں تھی پھر امام کی وجود کی۔ والجواب عنہ، جواب دیتے ہیں کہ بھائی ان المفروض عدم و اقامت ھذا اللطف، چونکہ فرض یہ ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو معصوم نہیں بنایا، اب چونکہ معصوم نہیں بنایا اس لیے وجود امام والا لطف ضروری ہے۔ وَإِلَّا فَلَا مُوجِبَا، ورنہ اگر اللہ ساری مخلوق کو معصوم بنا دیتا تو پھر کوئی ضرورت نہیں تھی بعث انبیاء اور رسول کی، نہ کسی نبی کو اور رسول کو بھیجنے کوئی ضرورت ہی، سارے جو معصوم ہوتے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بس انبیاء اور رسول کا اللہ کی طرف سے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ساری مخلوق معصوم نہیں ہے۔ پس فوجود الامام کا وجود نبی واجب، امام کا وجود بھی اسی طرح واجب ہے جیسے اس مخلوق میں نبی کا وجود واجب ہے۔ کب؟ فیما اذا لم یکن الناس معصومین، کہ اگر سارے لوگ معصوم نہیں ہیں تو جیسے نبی کا ہونا واجب ہے امام کا ہونا بھی واجب ہے، اور فرض بھی یہی ہے کہ لوگ ساری دنیا معصوم نہیں ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔